یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا خوف ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچنے لگتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں خدا کا خوف ہوگا اس سے کبھی کسی قسم کا گناہ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب کبھی وہ گناہ کا ارادہ کرے گا تو فوراً اس کے دل میں خدا کا خوف غالب ہو جائے گا اور وہ خوف اس آدمی کو گناہ سے بچا لے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کے والد آپ کے سامنے موجود ہو تو ان کے سامنے آپ کوئی گناہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ گناہ کرنے کا ارادہ کریں گے تو باپ کا خوف آپ کے دل میں آ جائے گا، پھر آپ خود ہی شرما کر اس گناہ کو ترک کر دیں گے۔ اسی طرح جو شخص خدا کو حاضر و ناظر خیال کرے گا تو اس کے دل میں بھی خدا تعالیٰ کا خوف ضرور غالب رہے گا اور اس خوف کی وجہ سے گناہ سے بچتا رہے گا۔ اسی لیے حدیث میں خدا سے ڈرنے والوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ 3 آنکھوں پر دوزخ حرام ہے، چنانچہ حدیث میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آنکھوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ ایک تو وہ آگ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہمیشہ رویا کرتی رہے، دوسری وہ آگ جو آرام کی نیند کو ترک کر کے ہمیشہ خدا تعالیٰ کی عبادت میں جاگتی رہے، تیسری وہ آگ جو حرام چیزوں کی طرف نظر کرنے سے بچتی رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے گا اللہ پاک دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دے گا۔ یعنی جو شخص خدا تعالیٰ سے ڈرے گا اس سے انسان و جنات سب ڈریں گے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی۔ ایک مرتبہ کسی بادشاہ کے 2 سفیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے۔ حضور کے یہاں نہ دربار تھا، نہ فوج تھی، نہ رعب کا کوئی سامان تھا۔ حضور کی وضاحت غریبوں کی سی تھی۔ جب وہ دونوں سفیر حضور کے سامنے آئے ہیں تو مارے ہیبت کے ان کے بازو ایسے کانپتے تھے جیسے کسی کو جاڑا چڑھا ہو اور حضور سے بات نہ کر سکتے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر ان پر رعب کم کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ میں تو ایک ایسی غریب عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ ذرا بتلائیے ان سفیر پر جو رعب کی کیفیت غالب ہو گئی تھی آخر وہ کس بات کی تھی؟ ظاہر ہے وہ صرف خدا تعالیٰ کے اس خوف کا اثر تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں تھا۔ یاد رکھیے یہ خوف اور تقوی کے برکات ہے جس سے سب کے سب سر جھکا دیتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تذکر خطایاہ و بکا عیناہ رضی منہ الالہ، یعنی جس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا اور اس کی دونوں آنکھیں روئے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ ایک شریر جن کا واقعہ، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سہارنپور تشریف لے گئے۔ سہارنپور میں ایک مکان تھا، اس مکان میں ایک شریر جن آ گیا تھا اور گھر والوں کو بہت ستاتا تھا، جس کی وجہ سے گھر والے تنگ ہو کر اس گھر کو چھوڑ دیے تھے۔ مکان کے مالک نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اسی مکان میں ٹھہرایا تاکہ حضرت کی برکت سے جن دفع ہو جائے۔ چنانچہ حضرت نے اس مکان میں قیام فرمایا اور رات کو تہجد کے واسطے حضرت اٹھے اور معمولات سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت کو حیرت ہوئی کہ باہر کا آدمی تو کوئی نہ تھا اور کنڈی لگی ہوئی ہے، پھر یہ شخص اندر کیسے آیا؟ حضرت نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت میں ایک جن ہوں، مجھے بہت دنوں سے حضرت کی زیارت کا شوق تھا، اللہ تعالیٰ نے آج میری تمنا پوری کی۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر لوگوں کو ستاتے ہو، توبہ کرو۔ چنانچہ اس جن نے توبہ کی کہ آئندہ کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ دوں گا۔ جس کسی کے دل میں خدا کا خوف ہوگا تو جنات و انسان سب اس کے مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ خوف خدا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، سو طریقہ یہ ہے کہ اپنے روزانہ کے اوقات میں سے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ نکال کر تنہا بیٹھ کر 2 چیزوں کو سوچا کرے۔ اول اپنے گناہوں کو یاد کرے
اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جو سزا مقرر فرمائی ہے اس کو سوچا کرے، اور اس کے بعد اپنے نفس سے کہے کہ اے نفس تو کیوں ہلاک ہوتا ہے، دیکھ ان اعمال کی پاداش تجھ کو بھگتنا پڑے گی۔ اور اس کے بعد اپنے مرنے سے لے کر جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک جو جو واقعات پیش آنے والے ہیں، مثلا قبر میں جانا، منکر نکیر کے سوال کرنا، حساب کتاب کا ہونا، پل صراط پر چلنا، ان سب واقعات کو تفصیل کے ساتھ سوچے، انشاءاللہ تعالی خوف خدا حاصل ہو جائے گا۔